کربلا کا قیام اصولوں کی ایک لازوال داستان۔ یہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسے عزم کی کہانی ہے جس کی گونج آج بھی ہر دور میں سنائی دیتی ہے۔ تو آئیے اس کہانی کے گہرے معنوں کو مل کر سمجھتے ہیں۔ اور دیکھیں، اس کہانی کی جو عالمگیر اہمیت ہے نا، اسے سمجھنے کے لیے مہاتما گاندھی کے اس قول سے بہتر کوئی آغاز ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حسین سے سیکھا کہ مظلومیت میں فتح کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ امام حسین کا پیغام کسی ایک مذہب یا ثقافت کے لیے نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ تو پوری انسانیت کے لیے ہے، ظلم کے خلاف ڈٹ جانے اور جیت جانے کا ایک لافانی سبق۔ تو چلیں کہانی کے پہلے باب کی طرف۔ عنوان ہے ایک غیر متزلزل انتخاب۔ بات ہے سن 60 ہجری کی۔ حکمران معاویہ کا انتقال ہوتا ہے اور اس کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھ جاتا ہے، اور بس یہیں سے اسلامی دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ایک فیصلہ کن موڑ آتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہاں آمنے سامنے کون کھڑا تھا۔ دو بالکل مختلف کردار۔ ایک طرف تھے امام حسین، جو اپنے نانا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا چلتا پھرتا نمونہ تھے، ایمان، صبر اور انصاف کی ایک زندہ مثال۔ اور دوسری طرف تھا یزید، ایک ایسا شخص جس کا طرز زندگی اسلامی اقدار سے بالکل میل نہیں کھاتا تھا، ایک ایسا حکمران جسے سچ پوچھیں تو دین کے اصولوں کی کوئی خاص پرواہ ہی نہیں تھی۔ تو یزید نے کیا کیا؟ اس نے اپنی حکومت کو جائز بنانے کے لیے امام حسین سے بیعت مانگی، یعنی اپنی وفاداری کا حلف، اور امام حسین نے صاف انکار کر دیا۔ وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کیسے کر سکتے تھے جسے وہ اسلام کی نمائندگی کے لائق ہی نہیں سمجھتے تھے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا اخلاقی سوال تھا۔ اور امام حسین کا یہ جملہ، یہ ان کے انکار کے پیچھے جو اصول تھا نا، اسے بالکل واضح کر دیتا ہے۔ یہ کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، کوئی سیاسی خواہش نہیں تھی، یہ تو دین کی حفاظت کے لیے ایک اٹل موقف تھا۔ انہوں نے فرمایا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو ایک طرف مدینہ میں یہ سب ہو رہا تھا اور دوسری طرف عراق کے شہر کوفہ سے حمایت کے پیغام آنے لگے۔ یہ وہ لوگ تھے جو یزید کی حکومت سے خوش نہیں تھے، تنگ آ چکے تھے، اور اب وہ ایک تبدیلی چاہتے تھے۔ اور یہ کوئی ایک دو پیغام نہیں تھے، بلکہ خطوط کا ایک سیلاب امڈ آیا۔ لوگ امام حسین سے التجا کر رہے تھے کہ آپ کوفہ آئیں اور ہماری رہنمائی کریں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم یزید کے گورنر کو یہاں سے نکال باہر کریں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ تو امام حسین نے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجا، اور جب وہ وہاں پہنچے تو کیا منظر تھا، حمایت کا ایک سمندر۔ شروع میں جانتے ہیں کتنے لوگ، 40,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی حمایت کا حلف اٹھایا۔ یہ تعداد بتا رہی تھی کہ تبدیلی کی جو لہر تھی وہ واقعی حقیقی تھی۔ لیکن پھر سب کچھ بدل گیا، اچانک، ڈرامائی طور پر۔ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد نامی ایک بہت ہی بے رحم گورنر کو کوفہ بھیج دیا۔ اس نے آ کر صرف 2 کام کیے، دھمکیاں اور رشوت، اور نتیجہ، شام ہوتے ہوتے وہ 40,000 کا ہجوم غائب ہو چکا تھا، اور مسلم بن عقیل بالکل اکیلے رہ گئے۔ اور اس دھوکے کی انتہا یہ ہوئی کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا، اور پھر ان کے جسد خاکی کو محل کی چھت سے نیچے پھینک دیا گیا۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک اشارہ تھا اس بات کا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور یہ سب اس وقت ہوا جب امام حسین اپنے اہل خانہ کے ساتھ ابھی کوفہ کے راستے میں ہی تھے۔ اب ہم کہانی کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، صحرا میں محاصرہ۔ امام حسین کا وہ چھوٹا سا قافلہ جس میں خواتین اور معصوم بچے بھی تھے، کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی اسے روک لیا گیا، اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ کربلا کے تپتے ہوئے خشک میدان میں اپنے خیمے لگا لیں۔ کربلا کے زمین پر قدم رکھتے ہی حالات بہت تیزی سے خراب ہونے لگے۔ 2 محرم کو امام حسین کا قافلہ وہاں پہنچا۔ اگلے ہی دن 3 محرم کو عمر ابن سعد 4,000 کا لشکر لے کر آ گیا۔ 6 محرم تک دشمن کی فوج میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا، اور پھر 7 محرم کو ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ دریائے فرات کا پانی امام حسین کے خیموں پر بند کر دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں تک کے لیے پانی بند تھا۔ اور آخر کار یزید کی فوج کی تعداد بڑھتے بڑھتے 30,000 تک پہنچ گئی۔ سوچیں ذرا، ایک طرف 30,000 کا لشکر، اور دوسری طرف امام حسین، ان کا خاندان اور گنتی کے چند وفادار ساتھی۔ مطالبہ اب بھی وہی تھا، سادہ اور بے رحم، یزید کی بیعت کر لو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن اب یہ انتخاب پیاس کی شدت میں اور 30,000 کی فوج کے محاصرے میں کرنا تھا۔ اور اب ہم کہانی کے ایک بہت ہی اہم موڑ پر ہیں، عاشورہ کی شام۔ یہ 9 محرم کی رات تھی، جنگ سے پہلے آخری رات۔
ایک ایسی رات جو عبادت، دعا اور بہت گہرے فیصلوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس رات امام حسین نے ایک ایسا کام کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے خیمے کے چراغ بجھا دیے اور اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ رات کا اندھیرا ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ جو بھی میرے ساتھ رکے گا وہ کل شہید ہو جائے گا۔ انہوں نے ہر ایک کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا، کہا کہ میری وجہ سے اپنی جان مت دو۔ لیکن جواب کیا ملا؟ وفاداری کی وہ مثال قائم ہوئی جو آج تک یاد کی جاتی ہے۔ جیسے مسلم ابن اوسجا نے روتے ہوئے کہا، ہم آپ کو اکیلا چھوڑ دیں؟ اللہ کی قسم، ہرگز نہیں، جب تک میں اپنا نیزہ ان کے سینوں میں نہ توڑ دوں میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک بھی شخص، ایک بھی ساتھی انہیں چھوڑ کر نہیں گئے۔ تو وہ گنتی کے چند لوگ، یہ جانتے ہوئے کہ صبح ان کی شہادت یقینی ہے، انہوں نے وہ پوری رات نماز اور دعا میں گزار دی۔ یہ منظر ان کی روحانی طاقت اور ان کے گہرے ایمان کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کہانی کی وراثت کو دیکھتے ہیں، قربانی کی ایک لازوال داستان۔ اب ہم اس فیصلہ کن دن یعنی عاشورہ کے دن کی طرف آتے ہیں، لیکن یہاں ہمارا مقصد جنگ کی ہولناک تفصیلات بیان کرنا نہیں، بلکہ اس عظیم قربانی کے پیچھے جو پیغام چھپا ہے اسے سمجھنا ہے۔ میدان جنگ میں امام حسین نے ایک آخری کوشش کی، دشمن کے ضمیر کو جگانے کی۔ انہوں نے ان کو اپنا تعارف یاد دلایا، کہا، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ ذرا سوچو تو صحیح، کیا تمہارے لیے میرا قتل جائز ہے؟ اور پھر 10 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ ظاہری طور پر یہ ایک شکست تھی، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسی روحانی فتح کی شروعات تھی جو آج بھی اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ تو پھر کربلا کا پیغام کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ موت بھی سامنے ہو تو خدا کی مرضی کے آگے سر جھکانا ہے۔ دوسری بات کہ اصل جیت تعداد کی نہیں بلکہ اصول کی ہوتی ہے۔ تیسری کہ ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا ضروری ہے، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ اور آخر میں یہ کہ انسانیت اور اخلاقی اقدار کسی بھی نسل یا قومیت سے بہت بلند ہے۔ اور یہ پوری کہانی ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ کسی کے اصولوں کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے۔ واقعہ کربلا صرف ایک تاریخی داستان نہیں، یہ دیانت، اصول اور قربانی پر سوچنے کا ایک ایسا موقع ہے جو ہر انسان، ہر دور کے لیے ہے۔